وزیر اعظم صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. پروگرام کے آغاز میں اگر آپ کچھ کہنا چاہیں تو پھر ہم کالرز کی طرف جائیں گے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. میں سب سے پہلے آج کرونا کے اوپر بات کرنا چاہتا ہوں. اس وقت پاکستان میں چوتھا کرونا کا ویو آیا ہوا ہے اور یہ جو ہم دنیا میں دیکھ رہے ہیں یہ جو انڈین ویریئنٹ ہے جس کو ڈیلٹا ویریئنٹ کہتے ہیں جو ہندوستان سے آیا ہے یہ باقی سب سے زیادہ خطرناک ہے. کیوں خطرناک ہے؟ کیونکہ یہ زیادہ تیزی سے پھیلتا ہے اور اس لیے میں ذرا شروع میں 2-3 آپ سے باتیں کر دوں. دیکھیں اللہ نے ابھی تک ہمارے پہ بہت کرم کیا. ہم نے فیصلے صحیح کیے, مشکل فیصلے کیے, لیکن ٹائم پہ فیصلے کیے. اس کی وجہ سے ہم نے اپنے لوگوں کو بھی بچا لیا, اپنی معیشت کو بھی بچا لیا اور پھر لوگوں کو کرونا سے بھی بچا لیا. اور ہماری مثال دی جاتی ہے دنیا میں. آپ کو پتہ ہے کہ ورلڈ اکنامک فورم کے مطابق پاکستان تیسرے نمبر پہ وہ ملک ہے جس نے سب سے بہترین طریقے سے یہ 2 راستوں کے بیچ میں اپنے ملک کو بچا کے نکل گیا. یعنی ایک طرف کرونا, دوسری طرف اپنی معیشت کو بچانا. تو پاکستان ان 3 ملکوں میں سے, اور وہ جو 2 اوپر کے ملک ہیں نیوزی لینڈ اور ہانگ کانگ غالباً وہ چھوٹے چھوٹے ملک ہیں. ان کے لیے 40-50 لاکھ 60 لاکھ لوگ ہوں گے. یہاں 22 کروڑ لوگوں کو اس مشکل وقت سے نکالنا, یہ اپنی NCOC جو ہماری ٹیم بیٹھی تھی جس نے ہمیں ایڈوائز کیا, مسلسل سائنٹیفک فیصلے کروائے, دنیا کا ڈیٹا دیکھا, اور اس کے بعد ہماری قوم نے بھی ہمارے ساتھ بڑی, یعنی میں آپ سب کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ بڑی آپ نے ہمارے ساتھ تعاون کیا. ایک خاص چیز بتانا چاہتا ہوں کہ مسجدیں ساری دنیا میں رمضان میں مسجدیں بند ہوئیں سوائے پاکستان میں. اور اپنے علماء کا خاص طور پہ میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے پھر وہ جو SOPs ہم نے کہا تھا کہ احتیاط کریں مسجدوں میں جاتے ہوئے, وہ آپ نے کی. لیکن یہ جو چوتھا اب فیز ہے اس میں اپنی قوم کے سامنے یہ جو بات رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ دیکھیں SOPs کا سب سے آسان ہے ماسک پہننا. ماسک پہننے سے ساری دنیا کا بھی یہ تجربہ ہے کہ 60-70% چانس کم ہو جاتی ہے پھیلنے کے لیے. تو پہلے تو میں سب سے آپ سے درخواست کروں گا کہ ماسک, جدھر لوگ زیادہ ہیں ماسک پہنیں. باہر پھر بھی گزارا ہو جاتا ہے اگر فاصلے پہ لوگ ہوں اور کھلا آسمان ہو, لیکن کمروں کے اندر جدھر بھی زیادہ لوگ ایک کمرے میں کم جگہ پہ ہیں ادھر ہمیشہ ماسک پہنیں. ہمارا تھوڑا سا مسئلہ ہوا ہماری فیڈرل گورنمنٹ اور سندھ گورنمنٹ کا. سندھ گورنمنٹ کی کوشش تھی کہ لاک ڈاؤن کر دیں اور میں فالو کر رہا تھا. دیکھیں مسئلہ کیا ہے, لاک ڈاؤن بالکل ٹھیک فیصلہ ہے. اگر آپ لاک ڈاؤن کریں گے تو اس کا پھیلاؤ کم ہو جائے گا, کیونکہ اگر ایکٹیویٹی رک جائے گی تو چانسز ہیں وہ کم تیزی سے پھیلے گی. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے دوسری طرف دیکھنا ہے کہ لاک ڈاؤن سے کیا ہم اپنے ملک کو, اپنی معیشت کو بچا لیں گے, اور اس کے بعد جو بھوک پیدا ہوگی, جو پھر دیہڑی دار ہے, خاص طور پہ جو ہمارے غریب طبقہ ہے, وہ کیسے گزارا کرے گا لاک ڈاؤن میں؟ اگر مثلا وہ اپنے چھابڑی ہے, اس کی چھوٹی دکان ہے, ٹیکسی ہے, یہ سارے لوگ جو پیسہ کماتے ہیں اور پھر اپنے بچوں کو کھلاتے ہیں, اپنے گھروں کو کھلاتے ہیں, ان کا کیا بنے گا؟ جب تک ہم اس کا جواب آپ کے پاس نہیں ہے کبھی لاک ڈاؤن نہ کریں. ہندوستان نے اپنی تباہی کر لی. آج ہندوستان کے اندر حالات دیکھیں, غربت دیکھیں, ان کی معیشت کا حال دیکھیں. وہ کدھر تھی, پاکستان کدھر تھا. آج اللہ کا شکر ہے پاکستان کدھر ہے اور ہندوستان کی تباہی کتنی ہوئی, کیونکہ ان کی گورنمنٹ نے ایک دم لاک ڈاؤن کر دیا سوچے سمجھے بغیر کہ بیچارے لوگوں کو کیا بنے گا, لوگ ٹریول کس طرح کریں گے, باہر سے مزدور کام کرنے آئے دیہاتوں سے. انہوں نے اس کا کچھ نہیں سوچا. انہوں نے اوپر کی کلاس کا سوچا, جو ہماری طرح کے لوگ ہیں جن کو ایک دم خوف ہو گیا جب دیکھ رہے ہیں کہ تیزی سے پھیل رہی ہے, لوگ مر رہے ہیں, ہم جانے والے لوگ. تو انہوں نے صرف ایلیٹ کا سوچا,
اوپر کے لوگوں کا سوچا جو پیسے والے ہیں، انہوں نے نہیں سوچا کہ وہ نیچے جو لوگ ہیں، جو محنت کش بیچارے لوگ ہیں، ان کا کیا بنے گا۔ تو اس لیے سندھ گورنمنٹ کو صرف ہمارا یہ ہے کہ دیکھیں جب آپ لاک ڈاؤن کرتے ہیں تو اپنے ذہن میں ڈال لیں کہ آپ لوگوں کو بھوکا رکھیں گے، اور اگر آپ کے پاس وسائل ہی نہیں ہے لوگوں تک کھانا پہنچانے کے لیے تو بھوکے لوگوں کو آپ لاک ڈاؤن نہیں کر سکتے۔ میں اگر میرے بچے بھوکے ہیں گھر میں تو مجھے آپ کیسے کہیں گے کہ نہیں جی آپ باہر نہ جائیں کیونکہ لوگوں کو کورونا پھیل جائے گی۔ تو اس لیے ہمارا اب تک یہی اپنی حکمت کو استعمال کرتے ہوئے دونوں طرف مسئلے ہیں، ایک طرف معیشت ہے، ایک طرف ہماری کورونا کا پھیلنا ہے، تو یہ بڑا سوچ سمجھ کے اس میں سے نکلنا ہے۔ تو جو سمارٹ لاک ڈاؤن ہے، یعنی کہ علاقے جو زیادہ تیزی سے پھیل سکتی ہیں ان کو مثلا شادی، جب لوگ شادی پہ کھانے پہ اکٹھے ہوتے ہیں تیزی سے پھیل جاتی ہے، ریسٹورنٹس میں تیزی سے، تو ادھر تو تھوڑی دیر کریں۔ اسکولوں میں جب تک بچوں کو اور ٹیچرز کو ٹیکے نہ لگائیں اسکول بھی نہ کھولیں، کیونکہ اسکولوں میں بھی بڑی جلدی پھیل جاتا ہے۔ تو اصل اس کا علاج ایک ہی ہے، ویکسینیشن، ٹیکے لگانے کا۔ ابھی تک پاکستان نے 4 کروڑ 3 کروڑ لوگوں کو اب تک ہم ٹیکے لگا چکے ہیں، اور جن کے نہیں لگے، اور خاص طور پہ جب آپ سمجھتے ہیں کہ ادھر آپ کے کام ہیں جدھر زیادہ لوگ ہیں، آپ کو فوری طور پہ ٹیکے لگوانے چاہیے۔ ہم اب پوری گورنمنٹ کوشش کر رہی ہے کہ کوئی کمی نہ ہو ہماری ویکسینیشن پہ، لیکن اس کا حل صرف ویکسینیشن ہے، ٹیکہ لگانا۔ اس کے علاوہ حکمت استعمال کرتے ہوئے ہمیں اس میں سے نکلنا پڑے گا، لیکن کسی صورت ہماری معیشت اتنے مشکل وقت سے نکلی ہے، اور اللہ کا کرم ہے کہ اب اوپر جا رہی ہے، ہم نے کسی صورت لاک ڈاؤن کر کے اپنی معیشت کو تباہ نہیں کرنا۔